بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا. بات آپ کو یاد آ گئی ہوگی سب. 99 لوگوں کو اس نے قتل کیا. اب اتنا بڑا قاتل شخص جس نے 99 لوگوں کو مارا ہے، دل میں خیال پیدا ہوا ہے کسی طریقے سے معافی نہیں مل جاتی. اور سفر جو ہے وہ ذہن میں خیال ہوا کسی طریقے سے گناہ معاف ہو جائے. رستے میں ایک شخص سے پوچھا کہ کیا ہو سکتا ہے کہ میرے جیسا بندہ بھی بخشا جائے؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ اس بندے نے جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جس نے 99 بندوں کو مارا ہے اور اس کی بخشش ہو جائے؟ اب اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اگر میں نے نہیں بخشا جانا تو تیری زندگی کی جو ہے ضرورت نہیں ہے. اس نے اس کو بھی وہاں پہ قتل کیا. مسلم شریف کی روایت ہے. جب اس کو قتل کیا 100 بندوں کا قاتل بنا، لیکن 100 کرنے کے بعد دل میں پھر یہ کھٹکا ہے، مالک مجھے معاف نہیں کر دیتا؟ 100 گناہ کے بعد بھی قاتل تھا 100 بندوں کا، پھر بھی دل میں احساس ہے مالک کسی طریقے سے مجھے بخش نہیں دیتا. دل میں جب یہ بات پیدا ہوئی تو راستے میں ایک بندہ ملا. فرمایا کیا ہے؟ کہا 100 بندے قتل کر ڈالے ہیں. تو کہا پھر چاہتے کیا ہو؟ کہا کسی طریقے سے معافی مل جائے. کہا آؤ میں تجھے ایک ایسا در بتاتا ہوں جہاں پر جا کر کے انسانوں کے دل دھلتے ہیں. جب بتا دیا، مختصراً آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں. حضور نبی رحمہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ جب اس بات کا علم دے دیا کہ ہاں یہ بندہ وہی ہے جس نے 100 بندوں کو قتل کیا تھا. 100 بندوں کا یہ قاتل تھا. جب 100 بندوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا تو دل میں پھر حسرت پیدا ہوئی کسی طریقے سے میرا گناہ دھو ڈالا جائے. حضور نبی رحمہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جب اس بات کو ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سن رہے ہیں. آقا جانی دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، صحابہ پھر اس کے دل میں جب یہ بات پیدا ہوئی کہ کسی طریقے سے میری لغزش معاف ہو جائے، تو وہ اس بستی کا سفر کرتا ہے جس کا پتہ بتایا گیا تھا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ رستے میں پہنچا تھا کہ اس کی موت ہو جاتی ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ عرض کی حضور اللہ اور اس کے رسول جانے. فرمایا پھر فرشتے آتے ہیں آسمان سے، جنت کے بھی اور دوزخ کے بھی. دونوں نے کہا، ایک کہنے لگا میرا ہے، دوسرے نے کہا میرا ہے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر خدا نے حکم دیا، جاؤ فرشتوں جا کر کے زمین ماپو، اگر یہ میرے نیک بندے کی طرف اس کی جگہ کم ہے تو اس کو جنت میں لے جاؤ، اگر یہ دور ہے تو اس کو جہنم میں لے جاؤ. جب ماپا گیا تو خدا تعالیٰ نے ادھر زمین کو حکم دیا، سکڑ جانا میرے بندے کی طرف. زمین سکڑتی ہے اور سکڑ کر کے فرشتوں نے جب اس کو اٹھا لیا، اٹھا کر کے جنت میں لے گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ پتہ ہے یہ معاملہ کیوں ہوا؟ خدا تو جانتا تھا. عرض کی حضور اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. میرا آقا فرماتے ہیں، صحابہ اس نے ارادہ کر لیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، تھک گیا تھا گناہ تھے سے وہ بہت زیادہ. اب اس تھکنے کی وجہ سے وہ عرض کر رہا تھا، مالک کوئی سہارا مل جائے، کوئی ہاتھ مل جائے جس ہاتھ میں ہاتھ دینے سے میرے گناہ دھل جائیں. فرمایا پھر اس کو نیک بندے کا ہاتھ مل رہا تھا، لیکن اس نے ارادہ جب سے کر لیا تھا تو میرا آقا فرماتے ہیں کہ رب نے بھی اسی وقت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہوا تھا. انسان تھکتا ہے، اس کے دل کے اندر یہ کبھی کبھی احساس پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا سہارا ملے جس سے میرے گناہ دھو ڈالے جائیں.